جب یہ بیان کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے کہ اتنی لمبی ہم جو ہے عمر پائیں اور نیکیاں کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ شب قدر والی جو رات جس کو کہتے ہیں، یہ سورہ قدر کو نازل فرمایا اور فرمایا ہے محمود میرے رنجیدہ نہ ہو، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں، مسلمانوں سے کہہ دیں، اگرچہ بنی اسرائیل کی امت کی بہت ساری جو ہے لمبی عمریں تھیں، بہت ساری نیکیاں تھیں، لیکن آپ کی امت کی نیکی اگرچہ عمر کم ہے، نیکیاں تھوڑی سمجھ رہے ہیں، لیکن رمضان شریف کا ایک ایسا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ وہ مبارک رات۔ 1000 دن نہیں فرمایا گیا، 1000 مہینے، خیر من الف شہر، کہ اس رات کے اندر جو جگ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس رات میں جو اللہ کا بندہ جگ جائے، اللہ کی توفیق سے تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں، سید الملائکہ ہیں، تنہا نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اس گھر میں نازل ہوتے ہیں جس گھر میں اللہ کے بندے اللہ کو یاد فرماتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بولتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، تشریح میں آتا ہے، محققین نے مصنفین نے بیان کیا ہے کہ فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس گھر میں فرشتے جبرائیل اور فرشتے دیگر اس گھر والے سے جس گھر میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بولتے ہیں، اللہ کی پاکی بولتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، تو فرشتے ان لوگوں سے نظر رحمت فرما کر مصافحہ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کہ جو لوگ جگتے ہیں انہیں کیسے مصافحہ؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان نام یؤمنون بالغیب، غیب کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ عزیزان گرامی وقات، تو یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ رات کس کے وسیلے سے عطا فرمائی؟ مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہی کے صدقے میں اللہ نے رمضان عطا فرمایا، انہی مدینے کے تاجدار کے صدقے میں قرآن عطا فرمایا، انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو رب خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے نہ آسمان پیدا فرماتا نہ زمین پیدا فرماتا۔ حدیث قدسی ہے دوسری، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے لما اظہرت الربوبیہ، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اے پروردگار عالم، تو نے یہ فرما دیا، اس سے پتہ ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اپنے محبوب کی محبت میں بنایا ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند و سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، اور تو تیرے لیے سب ہے اور تو خدا کے واسطے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، جس قرآن کے پڑھنے کے بارے میں آیا کہ اگر نماز میں بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف پڑھنے پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 100 نیکیاں، آپ نے سنا ہوگا کہ 10 نیکی ملتی ہے 1 حرف پڑھنے پر، 1 حرف سننے پر، لیکن بار بار نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، الحمد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن کی کوئی دوسری صورت پڑھتا ہے، الحمد ہی میں بے شمار الفاظ ہر حروف ہیں، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور عزیزان گرامی وقار، وہ ہیں خوش نصیب لوگ جنہوں نے تراویح پڑھی ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کو محبت کے ساتھ سنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قرآن بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس و پاکیزہ کتاب ہے۔ اس قرآن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ساری کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی، انٹرفیئر کر دیا گیا، تورات میں تبدیلی کر دی گئی، زبور میں تبدیلی کر دی گئی، انجیل میں تبدیلی کر دی گئی، اور قرآن ایک ایسا ہے کہ اس میں آج تک کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کھڑے ہو کے کسی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو علم والا بتائے گا، آپ کو مفتی بتائیں گے، آپ کو پڑھے لکھے لوگ بتائیں گے، آپ کو دینی کتابیں بتائیں گی۔ آخر اور کتابیں جو آسمانی تھی وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی، توریت بھی اللہ کی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی، زبور بھی اللہ کی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ زبور بھی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی جو اللہ کی کتاب تھی۔ انجیل جو سیکنڈ لاسٹ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ابن مریم پر نازل کی گئی، وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی، اس میں تبدیلی ہو گئی، اور یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیوں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو
نازل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں فرمایا تھا کہ توریت کو ہم نے نازل فرمایا تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں، زبور کو نازل فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم نے زبور کو نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کے محافظ ہیں، انجیل کو نازل فرمانے کے بعد یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لیکن جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے محبوب سن لو، اپنے تمام چاہنے والوں کو سنا دو، قیامت تک کے لیے اعلان ہے ہم نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، پتہ ہی لگا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، زبر بھی کوئی اس میں جو ہے بدل نہیں سکتا، زیر میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کر نہیں سکتا، کسی حرف میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کر نہیں سکتا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، آج ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہو رہے ہیں۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت صبح صبح کو ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ تو بہت دور کی بات ہے، پڑھے لوگ بھی نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، اتنا متبرک مہینہ ہے، اتنا متبرک مہینہ ہے رمضان شریف کا، سرکار دو عالم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرمان پر مسلمانوں کی جان قربان ہو جائے، ماں باپ قربان ہو جائے۔ صحابہ سے نبی بیان فرماتے تو صحابہ یہی کہتے، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ صحابہ سے فرمایا رمضان شریف کے متعلق کہ اے میرے صحابہ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، ایک سنت ادا، ایک نفل ادا کرو گے سنت کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سنت ادا کرے گا مسلمان تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، اور ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رمضان کی برکت سے 70 فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ذرا آؤ، جو نماز پانچوں وقت نماز پڑھنے والا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان جب یہ فضیلت بیان کی روزے کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد عرض کرنے لگے، صحابہ کرام مسلمانوں ذرا غور کرو، معمولی حرج مرض پر آدمی جو ہے روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، روزہ اسی کا تو نام ہے بھوک کو برداشت کرنے کا، روزہ اسی کا تو نام ہے پیاس کو برداشت کرنے کا، روزہ اسی کا تو نام ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں، دل تو چاہتا ہے کہ کولڈ ڈرنک لے لیں، دل تو چاہتا ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں کوئی سموسہ کھا لیا جائے، دل تو چاہتا ہے کہ بریڈ کھا لیا جائے۔ عزیزان گرامی، نفس تو چاہتا ہے یہ، لیکن نفس کو مارنے ہی کا نام تو روزہ ہے۔ عزیزان گرامی، ساری نعمتیں افطار کے ٹائم رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ وہی بندہ جو ہے روزے دار ہاتھ بڑھا دے۔ نعمت اللہ کی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، مقبولات موجود ہیں، کھائی جانے والی چیزیں موجود ہیں، پی جانے والی چیزیں نعمتیں موجود ہیں، لیکن شیطان کو جب زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور خوش ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تو بہکائے گا تجھے مہلت ہے، لیکن سن لے میں نے اپنے بندوں کو ایمان جیسی مضبوط جو ہے دین عطا فرمایا ہے اور رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، روزے دار کو صبر سکھا دیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جب وہ افطار کا وقت ہوتا ہے ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں اور شیطان سے کہا جاتا ہے دیکھ لے شیطان، سن لے تو یہ کہتا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے بہکا دوں گا، میں تیرے بندوں کو نافرمانی مبتلا کر دوں گا۔ میرے مومن بندے جو روزے سے محبت رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہے ہیں، پیاس کو برداشت کیا ہے، بھوک کو برداشت کیا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے، اب عصر و مغرب کے بیچ کا وقت ہے، دسترخوان پر ساری نعمتیں جو ہیں جمع دی گئی ہیں، ساری نعمتیں مزین کر دی گئی ہیں، ساری نعمتیں دسترخوان پر سجا دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا بندہ یہ میرا بندہ اٹھا نہیں سکتا۔ کب اٹھائے گا، پانی کب پیے گا، کھجور کب استعمال کرے گا، تربوز کب استعمال کرے گا، روٹی کب استعمال کرے گا، کھانے والی مختلف اشیاء، لذیذ اشیاء کب ٹیسٹ والی استعمال کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے شیطان سن لے، جب تک میرا نام نہیں لیا جائے گا جب تک یہ استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی نہیں بیان کی جائے سکتی اس وقت تک جو لے ہی نہیں سکتا، اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ذرا، اللہ کا نام کتنا پیارا ہے، کتنا لیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا سے آپ تعلق رکھتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے اللہ کا نام، اللہ کی کبریائی کتنی ہوتی ہے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ یاد رکھنا، نے پڑھا ہے کہ فجر کی اذان انڈونیشیا میں سے شروع ہوتی ہے
اور اس کے بعد پھر دوسرے ملک میں شروع ہوتی ہے، تیسرے ملک میں شروع ہوتی ہے، لگاتار 9 گھنٹے تک اذان ہوتی ہے. سبحان اللہ، 9 گھنٹے تک اذان ہوتی. کون سی؟ فجر کی اذان ہوتی ہے، اور فجر کی اذان 9 گھنٹے تک چلتی ہے. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی فجر سے لے کر اب انڈونیشیا ملک میں ہوئی، اس کے بعد دوسرے ملک میں ہوئی، ٹائم کے اختلاف کے اعتبار سے تیسرے ملک میں ہوئی، اور ظہر تک اذانیں ہوتی رہی. 9 گھنٹے تک اللہ کی کبریائی ہو رہی ہے، اور ظہر کا ٹائم ہوا پھر انڈونیشیا میں اذان ہو رہی. سبحان اللہ. اور پھر عصر کا ٹائم ہوا، پھر اور ملکوں میں اذان ہوئی، پھر وہیں آ گئی. پتہ یہ لگا کہ 24 گھنٹے اللہ کی کبریائی ہو رہی ہے. کہاں نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے، کہاں نہیں ہے اسلام والے، کہاں نہیں ہے مسلمان. یہ بات اور وقتی طور پر حالات آ گئے ہیں، لیکن ایک وہ وقت آئے گا، ایک وہ گھڑی آنے والی ہے، ایک وہ مبارک ساتھ آنے والی ہے. حدیث پاک ہے، سن لینا نوجوانوں، ایمان کو آج جانچا جا رہا ہے، ایمان کو آج کھڑے کھوٹے سے اپنایا جا رہا ہے. کون ایمان والا مضبوط ہے، کون کمزور ہے، کون کہاں جا رہا ہے. دوسروں کو تو دیکھا ہی جا رہا ہے، خود کلمہ پڑھنے والوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے جو بہانہ کرتے ہیں لاک ڈاؤن کا. اگر گھر میں مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تو اپنے گھر میں ہی تلاوت کر سکتے ہیں. آپ مسجد میں نہیں آ سکتے وقتی طور پر تو آپ اپنے گھر میں ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، یہ مقدس مہینہ، یہ متبرک مہینہ ہے، مسلمانوں ایمان والوں کو آزمایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو آزمایا جا رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، ایمان والوں کو ہمیشہ آزمایا گیا ہے کون کتنا مضبوط ہے، کون کتنا بلند دوبارہ ہے. فرعون کی بیوی جو بڑی نیک خاتون تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی نیک خاتون تھی. آپ نے نام سنا ہوگا، آسیہ نام تھا، سلام اللہ علیہا. اتنا بڑا جابر و ظالم جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کے گھر میں نیک خاتون، نیک سیرت، اللہ والی، کتنا اس کو آزمایا گیا. میں نے پڑھا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں نے پڑھا جب اس تفسیر کو کہ فرعون کی بیوی پر کون سا ظلم ہے جو ستانے گیا. فرعون نے کہا ہے میری بیوی اب بھی باز آ جاؤ، تمہارے دل میں موسیٰ کی محبت ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ تم کر کیا رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میں ساری جہان کا بادشاہ ہوں، مجھے بادشاہت عطا کی گئی ہے، مجھے سلطنت عطا کی گئی ہے، سب مجھے مانتے ہیں، اور تم میری شریک حیات ہو کر میری نافرمانی کرتی ہو. تو اس نے کہا تو تمہیں معلوم نہیں ہے یہ زندگی فانی ہے، حقیقت یہی جو اللہ کو بن دیکھے مان لے اسی کا نام مومن ہوا کرتا ہے. بہت اس کو سزا دی گئی ہے، بہت اس کو مارا گیا ہے، دھوپ میں رکھا گیا ہے، زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، اور کیا نام ہے سلب اور پتھر رکھے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ موقع پا کر حضرت آسیہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا آسیہ کوئی پریشانی ہو تو بتا دینا، تم پر بڑے ظلم اٹھائے جا رہے ہیں. مسلمانوں ایمان میں بڑی جو ہے آزمائی سے آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مرنا تو ایک دن ہے ہی، موت تو ایک دن آنی ہے. یاد رکھنا چاہیے مسلمان کو، یہ یاد رکھنا چاہیے نافرمانی نہ کرے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہوں کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں، میں نافرمانی کر رہا ہوں، مرنا تو مجھے موت آنی ہے. عزیزان گرامی وقار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، بتا میں کیا کہوں تیرے رب کی بارگاہ میں، بتا میں تم چاہتی کیا ہے، اللہ سے تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت آسیہ کے بارے میں آسیہ نے جواب نہیں دیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے خود جواب آ گیا. کہ آسیہ سے کہہ دو ہم آسیہ سے راضی ہو گئے، بتا چاہتی کیا ہے. ساری جنتیں قربان ہیں، جنت کی ملکہ قربان ہیں، جنت کی کنیزیں قربان ہیں، جنت کی حوران بہشت قربان ہیں. عزیزان گرامی وقار، جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں مچل مچل کر استقبال کیا کرتی ہیں. عزیزان گرامی وقار، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دیں. موت تو آنی ہے، آگاہ اپنی موت سے کون بشر، آگاہ اپنی موت سے کون ہے، کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. عزیزان گرامی وقار، تو یہ ختم شریف کی محفل ہے. قاری صاحب مولانا راشد صاحب جو بریلی شریف سے آئے، انہوں نے آج مکمل کیا ہے. ماشاءاللہ سننے والوں نے اس لاک ڈاؤن کی بھی حالت میں سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے میں ہمارے شہر اور ہمارے ملک سے تمام تر بلاؤں کو دور فرمائے.
اس لیے عزیزان گرامی وقار قرآن سے محبت رکھو. قرآن یہ ایک ایسا نسخہ ہے, قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے, قرآن یہ ایک ایسا جو ہے ہر حل مشکل کا حل ہے کہ جہاں پر ہر سوال کا جواب ہے. اس لیے قرآن پاک کو پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بھی تھے, اور جن صحابہ کی آواز عمدہ ہوتی تھی, نفیس و عمدہ ہوتی تھی, سرکار ان سے فرماتے تھے تم تلاوت کرو, میں قرآن سن رہا ہوں. قرآن پڑھنا سیکھیں, آیت الکرسی پڑھنا سیکھیں, سورہ یاسین شریف پڑھنا سیکھیں. جب دنیا سے انسان جاتا ہے, کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو, ایک کوٹھی میں سونے والا, جب اس کا واچ مین, اس کا سیکریٹری, اس کی رکھوالی کرنے والے, اس کے محافظین جب رات میں جگتے ہیں تو رات کا جب سناٹا آتا ہے تو نیند کے جھونکے بھی آتے ہیں, خون کے جھونکے بھی آتے ہیں, کہاں حفاظت کر پاتے ہیں, وہ بھی تو ایک انسان ہے. لیکن بار بار قرآن پاک, اللہ تیرے کلام پر رحمت نازل ہو, اللہ تیرے کلام پاک پر مسلمان قربان ہو جائے. کیسے رحمت والا کلام ہے, کیسے کرم والا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلامی ہے کہ جب بندہ رات میں قرآن کی تلاوت کر کے لیٹتا ہے, سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے, سورہ جو ہے ملک پڑھ کر لیٹتا ہے, قرآن پاک کی سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے, جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں, جسے سورہ توحید کہتے ہیں, جسے سورہ نور کہتے ہیں, جسے سورہ اساس کہتے ہیں. بندہ جب قرآن کی سب سے بڑی آیت الکرسی پڑھ کے لیٹتا ہے, اور جب آیت الکرسی پڑھ کے لیٹتا ہے تو جہاں واچ مین ساتھ نہ دے سکا, جہاں گیٹ کیپر ساتھ نہ دے سکا, جہاں محافظین ساتھ نہ دے سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مچل مچل کر جواب دے رہی ہے, اے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے, اے یاسین شریف کی تلاوت کرنے والے, اب کوئی حفاظت کرے نہ کرے, اب میرے فرشتے تیری رات بھر حفاظت فرمائیں گے. میرے فرشتے رات بھر تیری حفاظت فرمائیں گے. اب تجھے کوئی جو ہے چوری کا ڈر نہیں, تجھے کوئی کسی کا غم نہیں ہے, کسی کی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں قرآن سے قریب ہو, قرآن کی تعلیم سے قریب ہو, قرآن کی تلاوت سے قریب ہو. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرات تراویح کا چندہ نہ دے پائے ہوں وہ اوپر جا کر دے دیں اراکین کو. یہ میں بار بار اعلان کر چکا ہوں, آپ مجھ سے بار بار اعلان نہ کراؤ. جن کو بھی جو دینا ہے وہ اوپر جا کر جمع کرائیں تراویح کا چندہ. اس لیے عزیزان گرامی وقار قرآن سب سے افضل, سب سے اعلیٰ کتاب ہے. وہ ایسی کتاب ہے, حدیث بخاری میں ہے, اللہ کے رسول سے آخری بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر, رمضان شریف کے موقع پر, حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اور فطرہ اور یہ تمام تر غلے کا, اس زکوٰۃ و فطرے کا ڈھیر لگا یہ مال ہے, اس کو رات میں رکھوالی کرنا ہے کہ کوئی چور چوری نہ کر لے. دیکھو قرآن کی عظمت, دیکھو قرآن پاک کی فضیلت دیکھو. سرکار نے فرمایا, صحابی نے سن لیا, رات ہوئی, آپ اس ڈھیر کو رکھانے لگے. اب رکھاتے رکھاتے جب رات ہو گئی تو پھر ایک چور آیا, سنو, ایک چور آیا, اس میں سے غلہ بھرنے لگا, اور جیسے ہی غلہ بھرا حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا چلو, میرے نبی نے مجھے حفاظت کے لیے رکھا ہے, میں چھوڑوں گا نہیں, تو کیسے چرا سکتا ہے. اس نے منت سماجت پیش کی, کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے, میری غلطی ہو گئی, میرے بچے مفلس ہیں, غریب ہیں, بھوکے ہیں, فاقے سے مر رہے ہیں, بہانے اسے ملے, بہانے کیے, چھوڑ دیجئے. صحابہ رحم دل تھے, رحم آ گیا, چھوڑ دیا. اور جیسی چھوڑا, صبح ہوئی, سرکار کی بارگاہ میں در دولت رسول اللہ پر حاضر ہوئے. سرکار گھر پر ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, اے ابو ہریرہ, ما بالا اسیرک البارحہ, تمہارے گزشتہ رات کا چور کے حال کیا بنا. سبحان اللہ. گھر بیٹھے سرکار, اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود رہتے ہیں مدینے میں, زمانے کی خبر ہے. حضرت ابو ہریرہ نہیں پہچان پائے, نبی نے گھر سے پہچان لیا. اور سرکار نے فرمایا, ما بالا اسیرک البارحہ, گزشتہ رات کے چور کا کیا حال بنا. کہا رسول اللہ, میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا, اور پکڑنے کے ساتھ ساتھ جکڑ بھی لیا تھا. صحابی کی پکڑ سے کہاں چلا جائے عزیزان گرامی, لیکن اس نے غربت کا واسطہ دیا, اس نے پریشانی فقیری کا واسطہ دیا, مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ وہ بہانہ بنا کے تو گیا ہے, آج پھر آئے گا.
صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مجھے یقین ہو گیا میرے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہو سکتے ہیں، آندھیاں تو واپس ہو سکتی ہیں، طوفان تو پلٹ سکتے ہیں، پہاڑ تو اپنی جگہ سے حرکت میں آ سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمایا ہوا جو ہے حق و بہر پورا ہوتا ہے، کبھی کوئی غلط نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، صحابی کہتے ہیں جب رات کا وقت ہوا اور رات جب آدھی گزری تو پھر وہی چور آیا، اور چور آنے کے بعد گلہ بھرنے لگا۔ دیکھو چور تھا کون سا اور چورا کیا رہا تھا، دیکھنا جو ڈگر ڈگر اور نگر نگر چوری کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی، لمبے لمبے کرتے ہیں اور اونچا اونچا پاجامہ، وہ چور ہوتے کون سے ہیں، وہ کون سی کمپنی کے ہوتے ہیں، کون سی ایجنسی سے آتے، سنیے۔ تو اس نے پھر ورنہ چاہا، آپ نے پکڑ لیا، اب کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے بچے پریشان اس لیے لینے آیا تھا۔ کہا نہیں، کل تم نے بہانہ کیا، آج نہیں چھوڑیں گے۔ کہا نہیں چھوڑ دیجیے، منت کی ہاتھ سماج، منت سماج اور ہاتھ جوڑے، آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن ہوا، سرکار نے پوچھا ما پالا یا ابا ہریرہ اسیر البارحہ، اے ابو ہریرہ تمہارے گزشتہ رات کے چور کا حال کیا بنا؟ کہ رسول اللہ اس نے جو ہے پریشانی بیان کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی یہ بیان کیا سرکار نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ 3 دن ہو گئے، آج پھر آئے گا، آخری بات 3 دن ہو گئے، آج پھر آئے گا۔ اور سرکار نے فرمایا اور وہ پھر آیا، اس کو سرکار ابو ہریرہ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد جکڑا، کہا تو روزانہ آتا ہے بہانہ کرتا، نہیں چھوڑوں گا۔ کہا ابو ہریرہ چھوڑ دیتا، دیکھو بات پوری ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ بات سنو، جس نے پکڑا تم نے جس کو پکڑا اور وہ منت سماجت کر رہا تھا، کہا کیا کہا اس نے؟ کہا رسول اللہ اس نے آخر میں ایک بات کہی تھی۔ کہا کیا کہی تھی؟ کہا میں تمہیں کچھ کلمے بتا رہا ہوں، کچھ وظیفہ، وہ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ پوری رات فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آیت الکرسی ہے۔ شیطان بھی مان رہا ہے قرآن ایک ایسا کلام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے بندہ محفوظ رکھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے تو بہت بڑا جھوٹا، انہ کذاب، لیکن یہ بات وہ سچی کہہ گیا ہے۔ شیطان کو بھی ماننا پڑ گیا ہے کہ اگر کوئی کلام کام آنے والا ہے، اگر کوئی کلام کے ذریعے حفاظت مسلمان کرانا چاہتا ہے تو قرآن پاک ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، قرآن سے قریب ہو، قرآن کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو قرآن کی محبت دلوں میں بساؤ، ان کو تعلیم دلاؤ، مدرسوں میں بھیجو، سنی اہل سنت کے مدرسوں میں بھیجو، اپنی مسجد میں بھیجو۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے بہت کچھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، مسجدوں سے سچی محبت عطا فرمائے، علماء سے اور اولیاء سے اور تمام بزرگان دین اور حسین اعظم شہید کربلا پنجتن پاک سے محبت عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔